بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم اور علم والوں کا تذکرہ کریں گے اور علم والوں کے بارے میں چند سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، جن میں پہلا سوال ہے علم اور علم والوں سے کیا مراد ہے، اسے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، علم اور علم والوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑی درسگاہ کون سی ہے۔ تو آئیے اب ہم سب سے پہلے علم کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ علم کا مطلب ہے جاننا، اپنے آپ کو باخبر رکھنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ یاد رکھیں، تحقیق اور تدبر علم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ علم کی طرف انسانی توجہ کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، مثلا معاشرے میں عزت و شہرت کا حصول، کاروبار میں ترقی و کامیابیاں، دنیا میں اعلیٰ مقام و رتبہ پانے کی تمنا، یا پھر اللہ کی معرفت اور قرب کی شدید طلب۔ یاد رکھیں، ان محرکات کے حصول کی جس قدر طلب شدید ہوگی، اس قدر ہی تحقیق اور غور و فکر گہرا ہوگا، اور اگر مناسب رہنمائی مل جائے تو کامیابی یقینی ہوگی۔ یاد رکھیں، انسان معاشرے میں حقیقی عزت و کامیابی علم کی وجہ سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنے شعبے میں محنت، تحقیق، غور و فکر اور عمل کرتا رہتا ہے، اس کو دوسرے لوگوں پر فوقیت، برتری اور افضلیت حاصل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس کی محنت کی سمت درست ہو۔ آئیے اب علم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ علم جو سب کے لیے لازمی ہے، وہ زندگی گزارنے کا علم ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں کامیابی اور سکون کے حصول کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، حسن اخلاق کیا ہے، نماز، روزہ، حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ یقیناً علم کے بغیر معرفت الہی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو علم کے بغیر کیسے قبولیت کی منزل تک رسائی ممکن ہے۔ آئیے اب ہم طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ علم کی کتنی طاقت ہے۔ علم کی طاقت کا اندازہ آپ موجودہ دور کے سائنسی ایجادات سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہزاروں میل دور بیٹھے اپنوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پل میں دنیا کی ایک کونے سے خبر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر میڈیکل سائنس پہ گہری نظر دوڑائیں تو بھی آپ کو علم کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں بھی علم کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے۔ آپ کے جواب میں ایک بہت بڑے جن نے کہا، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت حاضر کر دوں گا۔ کیونکہ میں طاقتور اور امانت دار ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ جن نے قال عفریت من الجن، اور ایک بہت بڑے جنوں میں سے ایک بہت بڑے جن نے کہا، انا اتیکا بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ وانی علیہ لقوی امین، کیونکہ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، بہت بڑا
تخت جو تھا وہ بہت بڑا اور ہزاروں میل دور تھا، تو اس کی میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے وزیر آصف بن برخیہ بھی موجود تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت حاضر کر دیتا ہوں، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریب تخت حاضر پا کر کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہاں، اور آصف بن برخیہ انہوں نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کیا کہا؟ انا اتیک بہ قبل ان یرتدا الیک طرفک، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ فلما راؤ مستقرا عنده، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریب ہی اس کو پایا، اس تخت کو پایا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی طاقت دیکھ لی آپ نے کہ طاقت، علم کی طاقت، اور آصف بن برخیہ کے پاس علم کی طاقت تھی، کتاب کا علم تھا، اور اس کی علم کی وجہ سے ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ جنوں سے بھی بڑھ کر ان کے پاس طاقت تھی۔ اب ہم اس کے بعد علم کی بات کریں گے کہ علم کی سب سے بڑی درسگاہ کون سی ہے۔ سب سے بڑی درسگاہ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ جس طرح اسکول میں بعض طالب علم سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کر عملی زندگی میں انہیں یقیناً مشکلات اور کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرے گا اور مکمل طور پہ علم حاصل نہیں کرے گا، آگے چل کر اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض موضوع کے اوپر، بعض ٹاپک کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، اور بعض دنیاوی موضوعات کے اوپر وہ دلائل بھی دیتے ہیں اور بحث بھی کرتے ہیں اور اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض اور خاص کر اسلامی موضوعات کے اوپر ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اسلام آپ کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اس میں ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اس درسگاہ میں سبق سیکھتے رہتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، یقیناً وہ اس معاشرے میں دوسروں کی نظروں میں عزت و مرتبہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کامیابیوں سے بھی ہمکنار ہوتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے کاروباری حضرات کو جانتا ہوں جنہوں نے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھا، بلکہ معاشرے میں یہ رہ کر دوسروں سے کاروبار کی اونچ نیچ سیکھی اور اپنی محنت اور عقل سے دیکھتے ہی دیکھتے کامیابیاں حاصل کی۔ اور آخر میں یہ بات دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جو لوگ شارٹ کٹ کا راستہ اپناتے ہیں شاید وقتی طور پہ کامیاب ہو جائیں، مگر یہ کامیابی دیر پا نہیں ہوتی، کیونکہ جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہوں اس کے منہدم ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے شعبے میں مزید علم حاصل کرنے، مزید تحقیق کرنے اور مزید سوچ و بچار اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔